الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک یعنی موضوع امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنر مدینہ سے ملاقات، یزید کیا تھا اور ولید یزید کی خط و خطابت۔ آج انشاءاللہ اس بارے میں پڑھیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد ولید کو واپس کرنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے اور 30 جوانوں کو مصلح کر کے فرمایا میرے ساتھ دارالامارت چلو اور ولید کے دروازے پر بیٹھ جانا، اگر میں تمہیں بلاؤں یا میری آواز بلند ہو تو تم اندر چلے آنا اور جب تک باہر نہ آؤں واپس ہرگز نہ جانا۔ آپ ان نوجوانوں کو لے کر دارالامارت گئے اور خود اندر چلے گئے اور سلام کے الفاظ کہہ کر بیٹھ گئے۔ ولید نے آپ کو امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کو کہا۔ آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا مجھے جیسے آدمی کا چھپ کر بیعت کرنا مناسب نہیں، کل سب لوگوں کے اعلان کر کے جمع کرو اور اس وقت جو مناسب ہوگا عمل میں لایا جائے گا۔ ولید امن و صالح پسند آدمی تھا۔ اس نے کہا آپ نے نہایت سنجیدہ اور بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ جب آپ اٹھ کر چلے گئے تو مروان نے ولید سے برہم ہو کر کہا اگر تم نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو دوبارہ پکڑنے میں یہ لوگ نہ آئیں گے اور تم ان پر پکڑنے پر قادر نہ ہو سکو گے۔ ان کو پکڑ کر قید کیا جائے یہاں تک کہ یزید کی یہ بیعت کر لیں اور اگر انکار کریں تو قتل کر دو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر غضبناک ہوئے اور فرمایا اے ابن زرقا تم میں سے کس کو طاقت ہے کہ میرے متعلق ایسی حرکت کا ارتکاب کر سکے؟ اے ابن زرقا تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لے گئے اور مروان نے ولید سے کہا تو نے میری بات نہیں مانی، خدا کی قسم اب تم ان پر قابو نہ پا سکو گے، یہ بہترین موقع تھا تم ان کو قتل کر دیتے۔ ولید نے کہا تم پر افسوس، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس سے میرے دین کی تباہی کیا، میں اس لیے نواز رسول علیہ السلام کو قتل کر دیتا کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ اگر مجھے دنیا بھر کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں قتل نہ کروں گا۔ اے مروان کل قیامت کے دن قاتلان حسین کا دامن نیکیوں سے خالی ہوگا اور ایسا شخص عذاب الہی کا مستحق ہوگا۔ اب یزید جو تھا وہ یزید شرابی تھا، زانی تھا اور فاجر تھا، فاسق، بدکار، گستاخ اور بے ادب تھا۔ اس لیے امام علی مقام نے یزید جیسے بدگماش شخص کی بیعت کو ہرگز قبول نہ کیا۔ طبری شریف میں یہ بات موجود ہے۔ ولید نے تمام صورتحال لکھ کر یزید کو بھیج دی، جس کے جواب میں یزید نے لکھا کہ ولید نے خط لوگوں کو جمع کیا اور امام حسین کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دیا جائے۔ یہ یزید کا خط تھا۔ ولید نے خط پڑھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا اور ساتھ ہی کہا یزید اگر روئے زمین کی بادشاہی بھی دے دے تو بھی میں نواز رسول علیہ السلام کو شہید کرنے کی جرات نہ کروں گا اور یزید کے حکم عدولی پر جو بھی مجھے سزا ملے گی میں اسے برداشت کروں گا۔ ولید نے کسی رازدار کے ذریعے یزید کا مضمون سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ کر بھیج دیا اور پیغام بھیجا کہ اے ابن رسول یزید کے متواتر خطوط آ رہے ہیں کہ میں آپ کو قتل کروں، چنانچہ میں محب اہل بیت ہوں اور اس سلسلے میں سخت حیران اور پریشان ہوں۔ آپ بوقت شب رسول روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے اور سلام بجا لائے اور قبر مبارک سے لپٹ کر اس قدر روئے کہ در و دیوار بھی رونے لگی۔ روتے روتے ہی کہتے ہیں کہ کندھوں پر چڑھا کے کھلانے والے نانا جان، سینے سے چمٹا کر پیار کرنے والے نانا جان، میرے پشت اقدس پر چڑھ جانے پر سجدہ لمبا کرنے والے نانا جان، اے میرے ناز اٹھانے والے نانا جان آج میرا حال دیکھو، میں غمگین و پریشان ہوں، اشک بار ہوں، کوئی موس نہیں، کوئی محرم راز نہیں بجز
درد و غم کے کوئی ہمدم نہیں، آہ در دل کس سے کہیں اور زخم جگر کب تک سہیں۔ جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے الوداع ہوئے، ان کا کیا حال ہوگا یہ تصور دل کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ وہ کیا وقت تھا جب نواز رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مدینہ طیبہ سے الوداع ہو رہے ہیں اور مدینہ کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ اس طرح رات گزر گئی، صبح واپس گھر آ گئے اور دوسری رات پھر روضہ اقدس پہنچ کر منور پر حاضر ہوتے ہیں۔ دوسری رات روتے روتے مزار الانوار پر سر رکھ کر سو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں خاتم النبیین سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم مع لشکر ملائکہ یعنی فرشتوں کے لشکروں کے ساتھ تشریف لائے اور امام حسین کے سر انور کو اپنے سینے مقدس سے لگایا، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے لوگ کربلا میں تمہیں قطرہ آب سے ترسا کر اور تیروں کا مینا برسا کر شربت شہادت پلائیں گے اور ایسی حرکت کے باوجود میری شفاعت کی امید رکھیں گے، حالانکہ قیامت کے دن میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا، یہ میری شفاعت سے محروم رہیں گے۔ اے حسین، تمہارے ماں باپ اور برادر سب حسن و ملال کے ساتھ میرے پاس آئے ہیں اور تو بھی نہایت مغموم میرے پاس آیا ہے اور تیرے لیے جنت میں بہت بڑا مقام ہے جو شہادت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالت خواب میں عرض کی، مجھے دنیا میں رہنے کی خواہش نہیں، مجھے قبر کے اندر اپنے پاس بلا لیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیٹا تیرا دنیا میں رہنا بہت ضروری ہے تاکہ شہادت کا مرتبہ حاصل کر کر تو ثواب تک پہنچے اور اس اجر عظیم تک پہنچے جو اللہ تبارک و تعالی نے تیرے لیے مقرر رکھا ہے۔ دوسری رات امام علی مقام اپنے برادر مکرم یعنی اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن کی قبر انور پر جاتے ہیں اور اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مزارات کی حاضری کے لیے جنت البقیع پہنچے۔ جب برادر مکرم کی قبر اقدس پر پہنچے اور سلام عرض کیا اور رخصت ہونے کے لیے جب آپ نے اجازت چاہی تو والدہ ماجدہ کی قبر انور سے آواز آتی ہے اور آواز یہ آتی ہے کہ اے ماں کے مظلوم شہید بیٹے، تجھ پر سلام ہو، تجھ پر سلام ہو۔ امام علی مقام والدہ کی قبر مبارک سے آدھی رات کے وقت الوداع سلام کہتے ہوئے وہاں سے تشریف لے کر آتے ہیں اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قسمانہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اور سلام پیش کرنے کے بعد قبر انور کا طواف کیا۔ اس کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، نیند نے غلبہ دیا، حضور رحمت عالم پھر خواب میں تشریف لائے اور تشریف لا کر فرمایا، عنقریب تو میرے پاس آ جائے گا، اے نور عین، فرات کے کنارے آپ بھوکے پیاسے شہید کیے جائیں گے، پھر خاک کربلا ہوگی اور تمہارا لاشا پڑا ہوگا۔ اے حسین، منتظر وقت رہو، بیٹا سر کٹ جائے، ساری دنیا الٹ جائے، پرواہ نہ کرنا، صبر و شکر ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ امام علی مقام نے فرمایا، اس حال میں میں نے اپنے جد امجد علیہ السلام کے چہرے انور کی طرف دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا اور موئے عنبری پر گرد ہو گئے۔ میں یہ حال دیکھ کر ڈر گیا، عرض کری، اے نانا جان، آپ پر جان قربان، آپ کی کیسی حالت ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، اے نور دیدہ، یہ خاک کربلا کی تاثیر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ بیدار ہو گئے اور اپنی شہادت کا یقین کامل ہو گیا۔ اور پھر امام علی مقام مدینہ سے رخصت ہو کر مکے آ جاتے ہیں اور مکے والے آپ کا بڑا جو ہے استقبال کرتے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں آپ کو جو ہے ویلکم کیا جاتا ہے۔ اور امام علی مقام 4 شعبان سن 60 ہجری جمعرات کے دن مدینہ منورہ کو خیر آباد کہہ کے مکہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کے آگے کیا ہوا انشاءاللہ ہم کل کے ٹاپک میں پڑھیں گے۔